کیا دنیا اس وقت ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے؟ کیا ایران واقعی امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے یا صرف مزاحمت کی کوئی تصویر ہے؟ بی بی سی، رائٹرز اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں رہی، بلکہ شطرنج کا ایک ایسا کھیل بن چکا ہے کہ جس کے اندر بڑی طاقتیں روس، چین، امریکہ اپنے اپنے مہرے چلا رہے ہیں، اور کئی سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا واقعی ایران جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے یا صرف رجسٹ کر رہا ہے؟ اور اسی طریقے سے امریکہ کیا اس جنگ کا اختتام کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائے گا یا اپنے کسی ہدف کو واقعی حاصل کر کے جائے گا؟ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس جنگ کے بعد ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا یا دنیا کے اندر امریکہ کی طاقت مزید بڑھ جائے گی؟ یہ اور وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی اندر اس وقت بڑی طاقتیں جو کھیل کھیل رہی ہیں، اس کے پیچھے کے راز کیا ہیں، جو جنگ کا میدان ہے اس میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو جنگ بظاہر ایک عسکری جنگ تھی، کیا یہ اب کوئی کسی معیشت کی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے؟ میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں ان سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے دو مہمان موجود ہیں۔ محمد عامر بھی موجود ہیں، جو پبلک پالیسی ان کا سبجیکٹ ہے، یونیورسٹیز میں یہ پڑھاتے ہیں اور جیو پولیٹکس میں ان کا انٹرسٹ ہے، ان کے ساتھ ان سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طریقے سے عمر عباس موجود ہیں، جو پولیٹیکل مارکیٹنگ اور نیریٹو بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں، پولیٹکس ان کا بھی ایک ذاتی شوق ہے جس کے اوپر یہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سوالات کو ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس جنگ کے اثرات ہم پہ کیا ہوں گے، ہماری زندگیوں پہ کیا ہوں گے، اور دنیا کیسے بدلنے جا رہی ہے۔ تو عمر بھائی، میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں۔ تو ابھی تک کی آج دیکھیں کہ 15 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو نا، صحیح۔ تو 15 دن کا اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا اچیو کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، کیا اچیو کیا ہے، اور ایران نے اب تک کیا اچیو کیا ہے؟ صحیح۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ آیا مقاصد کیا تھے اس جنگ کو شروع کرنے کے امریکہ اور اسرائیل کے اندر۔ ظاہری طور پہ تو جو ہم چیزیں سنتے رہے ہیں وہ یہی سنتے رہے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ایک بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ یہ جنگ شروع کرنے جا رہا ہے، یا ایران کا جو میزائل پروگرام ہے، یا جو ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو جنگ کے اندر استعمال ہو سکتی ہے، وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اس کے بیہائنڈ پہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کا ایک بڑا مقصد تھا، رجیم چینج کی ہوگی، وہ یہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم اس کو ان دونوں پیمانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو فوجی لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافی حد تک امریکہ اور اسرائیل نے ایک سسٹمیٹک اٹیکنگ کے ذریعے ایران کے جو فضائی یا بری یا بحری جو ایسٹس ہیں ان کو ڈیمیج تو کیا ہے کافی حد تک۔ ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، ان کا جو بیلسٹک میزائل ہے، ان کا جو اٹامک پروگرام ہے، اس کو ایک سیٹ بیک تو ملا ہے، لیکن عسکری بڑھتی کے لحاظ سے، اور وہ تو انویزیبل تھی، وہ تو ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ جس طرح کی فوجی طاقت کے ساتھ امریکہ آ رہا تھا اور جس قسم کی پوزیشن ایران کی تھی، وہ تو ہر جو ہے نا دوسرے بندے کو دنیا کا پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح دوسری طرف دیکھا جائے کہ جو ان کے ایسٹیمیٹس تھے اس جنگ کو شروع کرنے کے وقت، اور ویسے میں نے جتنا بھی ویسٹرن میڈیا اس عرصے کے اندر پڑھا ہے، وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے ان کو بیسیکلی اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس جنگ کے اندر جنگ شروع کیسے ہوگی، جنگ ختم کیسے ہوگی، جنگ چلے گی کیسے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اندازوں کے برعکس نکلی ہے اس جنگ کے اندر۔ تو ایران نے خاص طور پہ جو جنگ کے دائرہ کار کو پھیلایا ہے، اس جنگ کو انہوں نے جو خلیج کے ممالک کے اوپر جو امریکن ایسٹس کے اوپر حملے کیے ہیں، اسرائیل کے اوپر حملے کیے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول حاصل کیا ہے، وہ بیجونڈ ایکسپیکٹیشن تھا امریکنس کی اور اسرائیل کے۔ تو جنگ کا جو اکنامک فیکٹر اس کے اندر آیا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس وقت جو جنگ ہے بیسیکلی ایک قسم کے وہ امریکہ جو ہے نا وہ بوٹل نیک کے اندر اس وقت آ چکا ہے، اور جو دنیا کے اندر عالمی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، معیشت کو جو دھچکے لگ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لگ یہ رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر بیسیکلی یہ جو ویسٹرن میڈیا کے اندر یہ دکھا جا رہا ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ اس طرح کی جنگ نہیں رہی کہ اس کے اندر کون جیتے گا اور کون ہارے گا، بلکہ یہ اس کا ڈیڈ اینڈ یہ ہے کہ یہ اب جنگ بندی کی جنگ بن چکی ہے۔ تو جب جنگ بندی کی جنگ بن جاتی ہے تو پھر بیسیکلی کوئی جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ونر نہیں ہوتا، ونر پھر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ اس کی بیس کے اوپر جنگ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو جنگ ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ برداشت کی جنگ ہے، اور برداشت کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو دنیا کی اکنامک کنڈیشن ہے، امریکہ کی جو اس وقت پوزیشن ہے، تو شاید ان کے اندر برداشت کرنے کی سکت کم ہے، اور ایران کی جو برداشت کرنے کی سکت ہے اس کی جو اس کا جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے اس کو حاصل، اس کی وجہ سے اس کے اندر زیادہ ہے۔ عامر بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ نے جو اپنے اہداف، یعنی بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہر تیسرے دن وہ کہتے ہیں ہم نے وکٹری یعنی جیت لی ہے جنگ، ایک تو ایک بڑی طاقت کا اس کا دہرانا بار بار،
یا خود کسی کنفیگر کا وہ نظر آتا ہے یا کیا ہے کہ اس حد تک امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ شروع کس نے کی اور کیوں کی ہے. تو پوری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ 27 فروری کو ڈیل جو تھی وہ ٹرمپ کے ٹیبل پہ تھی. ایران نے ڈیل اپنی طرف سے ڈرافٹ کر کے دے دی تھی کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یورینیم کے پروگرام پورے نیوکلیئر پروگرام سے. 27 کو ٹیبل پہ ہے ڈیل اور 28 کو اٹیک ہو جاتا ہے. اور وہ اٹیک کرنے والا کون ہے؟ اسرائیل، جس کو امریکن اسٹیٹ سیکرٹری روبیو نے پہلی پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا کہ ہم تو اس لیے اس جنگ میں گئے ہیں کہ اسرائیل اٹیک کرنے والا تھا. تو اگر ہم نہ جاتے تو اسرائیل نے اکیلے ہی اٹیک کر دینا تھا. بعد میں جو ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اسرائیل لے کے گیا ہے یا آپ، تو اس نے کہا نہیں جی میں اسرائیل کو لے کے گیا ہوں، اسرائیل ہمیں نہیں لے کے گیا. یعنی ایک طرح کی فیس سیونگ لی ہے انہوں نے. فیس سیونگ لی ہے. اور یہ ساری کی ساری جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اسرائیل کا ایمبیشن ہے، اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں اور امریکہ اس میں کودا ہے اسرائیل کی وجہ سے. یعنی پچھلے سال ان کے اپنا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے اس میں. ٹرمپ نے جو پہلی نیگوسیشنز شروع کی ہیں وہ 2025 میں کی ہیں. 2025 اپریل میں 25 میں نیگوسیشنز ہوئی ہیں، ڈیل کلوز ہونے پہ پہنچی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں اسرائیل نے اٹیک کیے ہیں اور وہ اٹیک بھی ایسے تھے کہ امریکہ نے کہا کہ اگر ہم اٹیک نہ کرتے تو اسرائیل اٹیک کرنے والا تھا. سیم نیریٹو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ڈیل کلوز ہونے والی ہوتی ہے اور امریکہ بالکل ڈیل کے کلوز پہنچ جاتا ہے اور ایران ساری چیزوں پہ ایگری ہے، تو صرف ایک کنٹری ہے جو ڈیل نہیں چاہتا اور وہ اس کو چھپا کے نہیں کہہ رہے. نتن یاہو ہر فورم پہ اس نے بولا ہے کہ ہم کسی بھی صورت ایران کو نیوکلیئر پروگرام نہیں لینے دیں گے. تو جب وہ سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹارگیٹ اس سے بھی کچھ الگ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈسٹرائے کرنا ہے آپ نے کسی نہ کسی طرح سے. تو اگر آپ اس پورے سینیریو کو آپ دیکھیں تو اس سینیریو میں جو ابھی تک سب سے بڑا کیچ ہے وہ سب سے بڑا کیچ یہ ہے کہ 450 کلو گرام کا یورینیم جو 60% تک انریچ ہو چکا ہے وہ ایران کے پاس ہے. 16 بم بن سکتے ہیں اس سے. اور ابھی تک امریکنز اور اسرائیلی اس کو ٹریک نہیں کر سکے کہ وہ کہاں ہے. جو جون میں بمباری ہوئی ہے جس میں دونوں نے فتح کا اعلان کر دیا پچھلے سال جی اور کہہ دیا کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو جب تباہ کر دیا ہے تو اب دوبارہ آپ کیا وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں؟ وہ تباہ ہوئی ہیں ان کی سائٹس، لیکن وہ یورینیم ابھی تک ٹریک نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے. آج بھی اگر امریکہ یا اسرائیل یہ کامیاب ہو جائیں ٹریک کرنے میں تو آپ دیکھیں صبح گراؤنڈ فورسز اتر جائیں گے اس کو لینے کے لیے. جو باتیں آ رہی ہیں بار بار، ٹرمپ ایک دن کہتا ہے کہ ہم فوجیں اتارنے والے ہیں، تو کیوں نہیں اتار پا رہے؟ کیونکہ ابھی تک یہ ٹریک نہیں کر پا رہے. تو ہمارے بہت سارے دوست یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ بڑا ویک ہے، ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ ساری جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہٹ ہو گئی ہے. لیکن آپ ایک کریڈٹ تو دیں ایران کو کہ انہوں نے جو اپنی یورینیم کا وہ پورا سسٹم ہے اس کو ابھی تک ایسے رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹریک نہیں ہو پا رہا. تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اس یورینیم کو آپ نے لینا ہے. اسی وجہ سے ریجیم چینج تھی کہ ہم ریجیم چینج کریں گے، نئی ریجیم آئے گی اور اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہمیں. اور ابھی بھی گراؤنڈ پہ جس دن وہ ٹریک ہوگا آپ دیکھیں گے نیکسٹ ڈے گراؤنڈ پہ فورسز ہوں گی یو ایس. اچھا، آپ دونوں عمر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایران نے جو ریزسٹ کر لیا ہے، جیسے عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یورینیم بچا دیا ہے، اگرچہ آیت اللہ شہید کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ ان پلیس ہے اور وہ رسپانس دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نے اپنا یہی ٹارگیٹ اچیو کیا کہ وہ آگے کھڑا ہے. میرے خیال میں ایران کے لیے تو دیکھیں جو سروائیول ہے نا وہ وکٹری ہے. اگر ایران کھڑا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، کھڑا ہے، سروائیو کر رہا ہے تو وہ وکٹری ہے. کیونکہ جو اٹیک کرتا ہے اس نے تو اصل میں آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، یا جو بھی اس کے مقاصد اس کو پورا کرنا ہے. اگر وہ پورے نہیں ہو رہے تو آج کے دن تک تو ایران اس جنگ کے اندر فاتح ہے. لیکن اس میں کیا جو وہ یعنی ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں جا کے میزائل ان کے گر رہے ہیں، تو جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس نے کیا ملٹری یعنی عسکری لحاظ سے بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچایا امریکہ اور اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کے، یا ایون گلف کے اندر جو انہوں نے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے، یا اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں جو جنگ کا جو امپیکٹ ہے نا، جو امریکہ نے پچھلی جو امریکہ اور اسرائیل نے وار لڑی تھی جو جون 25 کے اندر لڑی تھی، وہ 12 دن جنگ رہی تھی نا. تو اب اصل میں پلان تو یہی تھا کہ یہ جنگ بھی 12 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر وائپ آؤٹ ہو جائے گی نا. لیکن وہ جنگ جس طرح ایکسپینڈ ہوئی ہے
وہ بیسیکلی تو ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا، بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی یا ان کے جو شہید ڈرونز ہیں ان کی مدد سے ہی ہوئی ہے نا، اور اس کی ایکسپینشن کی وجہ سے ہی جنگ جو ہے نا ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی. اور اس کا جو امپیکٹ ہے اگر آپ نمبرز کے دیکھیں تو ظاہر بات ہے اسرائیل سے بہت ساری فگرز تو نہیں آ رہی، لیکن میں نے جتنا بھی ویسٹرن میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر تقریباً اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ 22 سے 25 جو ہے نا لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 2000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک مستقل جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ تو اس کی تو ہم نہیں کہہ سکتے بات، لیکن جو مسلسل ایک پینک سچویشن ہے کہ مسلسل بیلسٹک میزائلز آ رہے ہیں، سائرنز بج رہے ہیں، بار بار آپ نے جو ہے نا وہ ہائیڈ آؤٹس کے اندر جانا ہے، بار بار آپ نے جو ہے نا وہ پوری جو ہے نا سٹیز نے موو کرنا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ایک اسٹریس پیدا ہو رہا ہے سوسائٹیز کے اندر، اور امریکن ٹارگٹس کو جس طرح ہٹ کیا ہے اور جس طرح گلف پورے کے اندر ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، میرے خیال میں اس کے نتیجے کے اندر امپیکٹ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میزائل کی جو انٹینسٹی ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. اگر اس کو ہم پہلے دن سے یعنی کمپیئر کریں تو میرے خیال میں ڈرونز کے اندر 83% جو ہے نا وہ ڈکلائن آیا ہے ڈرونز بھیجنے کے اندر، اور میزائل بھیجنے کے اندر 90% جو ہے نا ڈکلائنز آیا ہے. لیکن جو اکنامک امپیکٹ ہے نا وہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ملٹری امپیکٹ ہے وہ میٹر نہیں کرتا. وہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ایران کی جو ویلیو ہے یا جو ایران کی جو پوزیشننگ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے اس وقت. جو اکنامک امپیکٹ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. عامر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی ان کے جو فیول کیریئر تھے، جہاز جو تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کویت کے اندر جو ہے وہ 3 ان کے جو انہوں نے کہا فرینڈلی فائر ہے، اب یہ رپورٹ تو یہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ہوا ہے. اسی طریقے سے جو اڈے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا، ایویکویٹ کرنا پڑا ان کو، اپنے لوگوں کو نکالنا پڑا. تو کیا عسکری لحاظ سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایران نے یہ بھی کسی حد تک تاثر دیا کہ وہ اتنا ترنے والا نہیں تھا جتنا اس کو سمجھ لیا گیا تھا، اور اس میں یعنی کوئی مدد بھی اس کو شاید مل رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کچھ کر پا رہا ہے؟ بالکل مل رہی ہے، اور اس میں الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ جو بیسک ڈفرینس ہے جون 25 کی بار کا اور اس بار کا، وہ یہ ہے کہ ایرانین جو ویپنز یوز ہو رہے ہیں ان کی پریسیجن کا. اچھا، اس دفعہ وہ بہت ہی پریسائزلی ہٹ کر رہے ہیں، جس جگہ کو ایران ہٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے. سب خبروں پہ سن رہے ہیں کہ نتنیاہو کا آفس ہٹ ہوا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار وہ 500 میزائل داغ دیتے ہیں، پتہ نہیں 5 بھی نہیں پہنچتے اسرائیل میں، اور وہ پہنچتے بھی کدھر ہیں اور کہاں. اس دفعہ بہت پریسائزلی ہٹ کر رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن جو اس پہ لکھا جا رہا ہے، ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 4 نیویگیشن سسٹمز ہیں دنیا میں جو اس وقت یوز ہو رہے ہیں. یو ایس کا ہے GPS، اور رشیا کا ہے، یورپین یونین کا ہے، اور چوتھا ہے چائنیز. تینوں جو سسٹمز ہیں اپارٹ فرام چائنا، وہ 24 سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے رہے ہیں. جو چائنیز سسٹم ہے یہ 45 سیٹلائٹ سے ڈیٹا لے رہا ہے. تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران اس جنگ میں جو سسٹم یوز کر رہا ہے سیٹلائٹ کا، نیویگیشن کا، وہ چائنیز ہے. اس پہ الجزیرہ نے پوری رپورٹ چھاپی ہے، فرنچ اینالسٹ ہیں، ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صرف اسرائیل کے اندر نہیں، دبئی کے اندر، سعودیہ میں، یمن میں، جہاں جہاں بھی وہ ہٹ کرنا قطر میں، جس جگہ کو وہ ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت پریسائز. تو یہ ایج ہمیں ایران کا اس بار میں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ایران کی پچھلی بار سے. تو یعنی انہوں نے کچھ ملٹری کی سطح پہ بھی اپنی ڈومیننس جو ٹائم گزرا ہے اس ٹائم میں انہوں نے بالکل تیاری کی ہے. رشیا کی چیزیں ابھی فرنٹ پہ نہیں آ رہی، لیکن ٹرمپ نے 2 دن پہلے یہ بولا ہے کہ رشیا از ہیلپنگ لٹل بٹ. تو لٹل بٹ کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹائم گزرا ہے جون 25 سے فروری 26 تک، اس ٹائم میں چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور وہ چینج نظر آ رہا ہے پوری دنیا کو. اور ایران جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اس جنگ کو سٹیج 2 پہ لے گیا. سٹیج 1 کیا تھی کہ اس نے صرف ہٹ کیا تھا اسرائیل کو، اور قطر میں امریکن بیس کو ہٹ کیا تھا، لیکن اس کی خبر آ گئی تھی کہ پہلے بتا دیا تھا کہ ہم ہٹ کرنے والے ہیں تو آپ اندر ہو جائیں گے. لیکن اس دفعہ اس نے پورے گلف کو ہٹ کیا. اور جو ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، امریکن ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں امریکن گورنمنٹ کو کہ ایران کے پاس ابھی تیسرا پتہ بھی ہے. ہوا اس دفعہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنا سب سے اہم پتہ سب سے پہلے دن کھیل دیا. ظاہر ہے انفارمیشن ان کے پاس تھی اور خامنہ ای صاحب. تو اب ایران کے پاس لوز کرنے کے لیے بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں. تو اب تھرڈ سٹیج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہوگی کہ ایران اس جنگ کو US کے اندر لے جائے گا. تو اب آپ سوچیں کہ US کے اندر کیسے لے جائے گا.
تو یو ایس کے اندر ویسے ہی لے جائے گا جیسے القاعدہ یو ایس کے اندر کسی وار کو لے گئی تھی. اچھا. اور ISIS نے بھی ہٹ کیے ہیں امریکہ کے اندر کچھ ٹارگیٹس. تو اگر یہ آرگنائزیشنز یہ کام کر سکتی ہیں تو ایران جو ایک اسٹیٹ ہے جس کی 10 لاکھ کی فوج ہے اور جو پراکسی کا ماسٹر بھی ہے, جو ماسٹر ہے, جو پچھلے 20 سالوں سے اس نے کام ہی یہی سیکھا ہے, تو ابھی ایران کے پاس تو پتے ہیں, وہ روز ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, وہ کھیل بھی رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اس سائڈ سے انالائز کریں تو ایران ایج پہ ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمر بھائی, اس میں جیسے عامر بھائی بھی بتا رہے تھے کہ گلف کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں اور اس نے پھیلا دیا ہے پوری جنگ کو. اچھا یہ ویسے ان کا وعدہ بھی تھا, خامنائی صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اگر آپ لوگوں نے ہم پہ کوئی اضافہ اٹیک کیا تو یہ جنگ اب صرف ایران اور امریکہ کی نہیں رہے گی, پورے ریجن کی جنگ ہو جائے گی. اچھا 40 کے قریب آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے 40 سیکنڈ میں ان کے 38 یا 40 لیڈرز جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا, ختم کر دیا. اور جتنا بڑا انٹیلیجنس بریچ نظر آتا ہے اس کے باوجود یہ فورسز رسپانس کر کیسے رہی ہیں؟ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ, بلکہ وہ صدر کہتا ہے کہ یہ تو ہماری اب کنٹرول میں نہیں ہے شاید, یہ کیا ہے, یعنی کس طریقے سے ان کی یہ لیئرز کام کریں. انڈیپینڈنٹ آرمیز کا کوئی تصور میرے خیال میں پہلے تو ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ کسی ملک کی آرمی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, ایسے ہی ہے. تو چل کیسے رہا ہے؟ میرا خیال کہتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈیمیج ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول انٹیکٹ ہے ان کا. یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو 40 کے قریب ٹرمپ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کے لیڈرز کو کل کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان کی وہ جو اسلامک جو ہے نا ریولیوشنری گارڈ جو ہے نا ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور وہ اپنی جگہ فلی رسپانس بھی کر رہا ہے, فلی ایکٹیو بھی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹس اون پہ ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے 1-2 دن کے اندر جب جنگ شروع ہوتی اور بڑے پیمانے کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے تو اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ وہ ڈسپرس ہو گئے ہوں, یا انہوں نے اسٹریٹجی ایسی بنائی ہو کہ جو جہاں پہ جیسے رسپانس کرنا چاہتا ہو وہاں سے وہ کریں. جیسے وہ ہم بھی پولیٹیکلی بھی دیکھتے ہیں نا چیزوں کو کہ جب کوئی بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, جب بکھرتی ہیں چیزیں پروٹیسٹ کے اندر, تو جو جہاں پہ جو گروپ ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ہی چیزیں شروع کر دیتا ہے. لیکن اسی طرح جنگ کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اور آپ ڈسپرس ہوتے ہیں تو جہاں پہ جس کو جو موقع ملتا ہے وہ وہاں سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ دوبارہ سے ری گروپ ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ کر لیا ہے, اور اسی لیے وہ اس طرح چیزوں کو کوآرڈینیٹ طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. اور ویسے یہ جو پہلے بھی بات آئی ہے نا چائنیز GPS سسٹم کی, رشیا کا یہ ہے کہ رشیا جو ہے نا وہ ٹریس رشیا, یعنی جو ٹارگٹ تک پہنچنے کے اندر GPS استعمال ہو رہا ہے وہ تو چائنیز ہیلپ کر رہا ہے, لیکن سگنل رشیا دے رہا ہے سارے. یعنی جتنی بھی امریکن ایسٹس ہیں, جتنے بھی اسرائیل کے اندر ایسٹس ہیں, ان کو جو سگنلنگ کر رہا ہے وہ رشیا کر رہا ہے ایران کے اندر. تو یہ بڑا ڈفرینس ہے بیسیکلی جو نظر آتا ہے ہمیں. اچھا آپ نے کہا کہ جو کمی ہوئی ہے ڈرونز کے اس میں بھیجنے میں بھی, اور میزائل جو پہلے دن جا رہے تھے اس کی تعداد میں بھی 90% کمی ہوئی ہے. کیا اس کی ریزن ان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے, یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہٹ کیا ہے, ان کے کیریئرز کو ہٹ کیا ہے اور ان کی تنصیبات؟ میرے خیال میں تنصیبات کو جو ہٹ کر رہے ہیں مسلسل, اور ظاہری بات ہے کہ بہت ساری جو لوکیشنز ہیں جو ان کے لانچنگ پیڈز ہیں ان کو بھی ہٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کمی آ رہی ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ اتنی بڑی قوت جو ہے نا آپ کے اوپر اس طرح فل فلیج اٹیک کے اندر ہوگی تو ظاہری بات آپ کے کافی سارے ایسٹ ڈیمیج تو ہوں گے. لیکن میرا یہ خیال کہتا ہے کہ ان باتوں کا اس جنگ کی جو ایک اوور آل پکچر ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہے. یعنی ایران کی جو ریزسٹنس ہے اس کو آپ ان نمبرز میں اگر دیکھیں گے یا ان باتوں کے اندر دیکھیں گے کہ اتنے % کمی آ گئی ہے یا اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے, تو آپ اس کا جو جنگ کا انالیسس ہے وہ صحیح نہیں کر سکیں گے. جنگ کا انالیسس وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ ایران سروائیو کر رہا ہے, تو اگر ایران سروائیو کر رہا ہے تو ایران جیت رہا ہے, سمجھ. یہ بیسیکلی اس جنگ کا میسیج ہے. عامر بھائی اس میں جو انٹرسیپشن ہو رہی ہے, یعنی کہیں جو ایران جیسے امریکہ اپنے دعوے کر رہا ہے, ایران کی طرف سے بھی بڑے دعوے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنا بڑا ہتھیار ابھی تک نہیں چلایا, ابھی تو ہم نے بہت لو لیول جو اپنا وہ تھا وہ استعمال کیا ہے. تو کیا یہ واقعی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جو ان کے انٹرسیپشن ہیں ان کو ایگزاسٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو انٹرسیپشن کی پوری ٹیکنالوجی اس کے لیے خام مال ہے وہ دنیا کے اندر کنٹرول کر رہا ہے چائنا نا, یعنی 90% جو ہے وہ خام مال جو ہے وہ چائنا کے وہ اس میں آتا ہے. تو اگر یہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو ہم ابھی تک تو دیکھ رہے ہیں کہ جو عمر بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ملٹری کی سطح پہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایران کو, لیکن شاید کسی لمحے میں جو ہے یہ مشکل بن سکتی ہے ان کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہی ہیں. ایگزاسٹ تو وہ ڈیفینیٹلی کر ہی رہے ہیں, لیکن ریسورسز ان لمیٹڈ نہیں ہیں ایران کے پاس بھی. جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اور وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اس میں سے ڈسٹرائے بھی ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال بھی تھا کہ ایران نے بڑے لمبے عرصے سے اس جنگ کی تیاری کی ہے,
انہوں نے 20 سال میں افغانستان میں بھی امریکہ کو اسٹڈی کیا ہے اور عراق میں بھی کیا ہے، اور اب وہ یہ بتا بھی رہے ہیں. تو یہ جو اب دنیا ایران کا فیس دیکھ رہی ہے کہ جس میں پہلے دن تو لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ فرق ہی کوئی نہیں پڑا. تو لوگ تو اس کو یہ اس طرح بھی بیان کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک چانس لوز کر دیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ نیوکلیئر ڈیل آن ٹیبل تھی 27 فروری تک، اور وہ ڈیل اس رجیم کی طرف سے تھی جس میں خامنائی صاحب تھے، اور خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے اگینسٹ نیوکلیئر ویپن. زیادہ بڑی ضمانت تھی، فتویٰ موجود ہے کہ بھائی نیوکلیئر ویپن تو نہیں بنانا چاہیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب کون ہے؟ اب مجتبیٰ ہیں جو زیادہ اگریسو ہیں، جو اس طرح کی کسی ڈیل کے لیے لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں گے. تو وہ والا چانس تو دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے کھو دیا ہے. اور ایران نے تیاری کی ہے اس جنگ کی، اسرائیل نے بھی کی ہے. نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جنریشنل فیز تھا، 40 سال سے ہم اس دن کی تیاری کر رہے تھے. تو تیاری تو دونوں طرف موجود ہے. تو اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹرم کے اندر کوئی بھی کنٹری، ایران ہو چاہے یا اسرائیل، اپارٹ فرام امریکہ تو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تنگ آیا ہوا ہے. کل بھی اس کے ایڈوائزر نے، ٹرمپ کے ایڈوائزر نے کہا ہے کہ بس آپ فتح ڈکلیئر کرو اور نکلو یہاں سے. لیکن باقی جو 2 کنٹریز ہیں وہ ایک لمبی جنگ کے لیے ہمیں تیار نظر آتے ہیں. اچھا عمر بھی اس میں یعنی ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میزائلز وغیرہ کا تو چلے وہ سلسلہ کم ہوا ہے، لیکن جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ میزائلز کے اٹیک کم ہوئے ہیں، اسی وقت میں ایک نیا محاذ کھلا ہے اپنا ہرمز کا. یعنی تو ہو سکتا ہے توجہ ادھر بھی چلی گئی، یعنی اب یہ زمین سے زیادہ پانیوں کی جنگ جو ہے وہ بن گئی. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ اپنا ہرمز دنیا کے لیے کتنا ضروری ہے؟ یعنی کیا اگر اس کو امریکہ لمبے عرصے تک بند بھی رہنے دے اور تو ایران کیا دنیا کے اوپر اس کے کتنے اثرات ہوں گے، اور اس کو یہ بند کیے کیسے بیٹھے ہیں، سمندر کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ اثرات تو خیر یہ اہم اس لیے ہیں کہ ہمیں روز بھگتنے پڑ رہے ہیں. 55 روپے لیٹر پیٹرول اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ آپ نے ہرمز کے بند ہونے کا ہی اثر ہے نا. کیا یہ صرف ہم پہ ہے؟ پوری دنیا کے اوپر ہے. آپ میرے دوست سے بلکہ امریکہ میں بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ 1 لیٹر پر بیرل جو ہے نا امریکہ کے اندر پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی ہے، 2.6 سے 3.6 لیٹر پر ڈالر لیٹر پہ چلی گئی ہے. تو امریکہ کے اندر جو لوگ آپ اگر اس کو ذرا آپ دیکھتے ہوں کہ وہاں پہ جو انفلیشن ہوتی ہیں یا قیمتوں کا اضافہ ہوتا ہے وہ بہت گریجول ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی بھی اس طرح سڈن جیسے ہمارے یہاں کے 40 روپے بڑھ گئے، 80 روپے بڑھ گئے، اس طرح کبھی اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہیوج انکریز ہے امریکہ کے اندر، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری ان کی جو فوڈ چین ہے، ان کے جو رینٹس ہیں، ان کی جو کیا کہتے ہیں کمیونیکیشن ہے، اس کی جو ساری ان کی جو چیزیں ہیں سوسائٹی کے اندر، اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ بہت ہیوج امپیکٹ ہے جو امریکہ کے ودن امریکہ جو فیل ہو رہا ہے. ورنہ تو یہ تاثر عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ شاید اس کا امپیکٹ صرف اس ریجن کے اوپر ہے. ہاں، یعنی امریکہ کے پاس تو آئل سارا ہے، اب ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اصل میں یہ جو پوری دنیا کے جو آئل کی قیمتوں کا جو ہے نا یہ پوری دنیا سے آپس میں انٹر لنک ہے. تو امریکہ کے اندر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے، اور وہ بہت زیادہ واضح وہاں سے اٹھ رہی ہے. اور وہ تو بہت زیادہ رائمہ جو جنرل امریکہ کے اندر رائمہ ہے وہ تو اس کو کہتی ہی اسرائیل کی وار ہے، اس کو وہ امریکہ کی وار نہیں سمجھ رہے. جیسے ہمارے یہاں ایک وار آن ٹیرر کے اوپر پورا نیریٹو رہا ہے، اور جب تک وہ نیریٹو رہا ہے ہمارے یہاں کبھی بھی کوئی ڈیسائزو جو ہے نا اس کے اوپر چیز نہیں ہو سکی. بالکل اسی طرح امریکہ کے اندر بھی اس کو اسرائیل کی وار سمجھا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی سیگمنٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کافی حد تک متفق ہو رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی وار ہے جس کے اندر امریکہ کو پھنسایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ موساد کی جو انٹیلیجنس تھی کہ شاید جیسے ہی خامنائی صاحب جو ہے نا ان کو ہٹ کیا جائے گا اور وہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور ساری چیزیں جو ہے نا کنٹرول میں آ جائیں گی. تو یہ زمشن بھی رونگ ثابت ہوئی ہے. امریکہ کی جو اپنی انٹیلیجنس ہے ان کی رپورٹنگ یہ تھی کہ ایران کے اندر جو ہے نا وہ یہ جنگ شارٹ ٹرم نہیں ہوگی اور رجیم چینج آسان نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل نے کیونکہ وہ جیسے یہ بات کر رہے تھے عامر بھائی کہ اسرائیل مسلسل ظاہری بات ہے زیادہ اس کو تیزی تھی، زیادہ جلدی تھی، وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، تو موساد کی جو رپورٹنگ تھی اس کی بیس کے اوپر پورا کارروائی کی گئی ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے آپ نے یعنی یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا یہ بہت ہیوج ہے. اور اس کو بند رکھنا کیوں ہے آسان ہے کہ بیسیکلی یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو بند رکھنے کے لیے آپ کو بہت بڑے وار شپس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں بھی خود بھی سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے تک کہ امریکہ کتنا عرصہ یہ ہے کہ ایران کو وہ کنٹرول کرنے دے گا. تو بہت مشکل ہے کہ جس طرح کی امریکہ کے پاس جو ہے نا وہ قوت ہے، فوجی قوت، وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے جو وار شپس ہوں گے یا ان کی بوٹس ہوں گے ان کو ہٹ کر لے گا. لیکن ابھی ریسنٹلی جب میں آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، میں کچھ چیزوں کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو وار شپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے جو ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں،
کچھ جو ہے نا وہ شارٹ رینج کے جو میزائل ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر سی مائنز ہیں. امریکہ کے اندر جو ایران کے پاس اس وقت تقریباً 3000 سے 6000 کے قریب سی مائنز ہیں. اور اگر ایران کے پاس 300 سی مائنز ہوں تو وہ سی مائنز جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کئی سال تک بند رکھنے کے لیے کافی سی ہے. مائنز کا مطلب یہ کہ سمندر کے اندر مائنز بچھا دیتے جو ہیں جہاز گزرے گا جو اس کو ڈیمیج کر دے گی. اس کے علاوہ جو ہے نا ایران کے پاس ریپڈ بوٹس ہیں. ان بوٹس کے ذریعے اگر وہ ان مائنز کو بچھا دیں تو کئی سالوں تک جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے نا وہ وہاں پہ موومنٹ نہیں ہو سکے گی. تو جب وہاں پہ موومنٹ ہی نہیں ہو سکے گی, اور میں ایک فرینچ ہی ہے, وہ بھی نیول ایکسپرٹ ہے, بلکہ وائس ایڈمرل ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کی اس وقت کنڈیشن ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وار شپ جو ہے نا امریکہ لانچ ہی نہیں کر سکتا اگلے کچھ عرصے کے اندر. اور خود امریکہ کی جو اپنی اسیسمنٹ تھی اور اپنی تیاری تھی وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں تھی ہی نہیں. جو امریکہ کا جو ابھی انرجی کا سیکٹری ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے CNBC کو انٹرویو کو دیتے وقت کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا جو مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اور نہ اس وقت ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کو کھول سکتے ہیں. بلکہ اس نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی کہ خود کہہ رہا تھا, اس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم نے کچھ اسکارٹ کیے ہیں آئل کے جو ہے نا شپس کو نا, اور تھوڑی دیر بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا اندازہ کر لیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح بری طرح جو ہے نا امریکہ پھنس چکا ہے. اور ابھی ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو کھولنے کے لیے. وہ عباس عراقچی نے کہا کہ ورڈ استعمال کیا کہ بھیک مانگ رہا ہے اس وقت وہ چائنا سے. ایگزیکٹلی. اس کی ریزن یہ کہ ابھی تو آپ نے تو پوری دنیا کو آن بورڈ نہیں لیا حملہ کرتے وقت. مطلب آپ امریکہ کا جو اسٹائل بن چکا ہے اس وقت وہ تو یہی ہے نا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں پوچھتا, جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے. تو ابھی آپ کو اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر پوری دنیا کی ضرورت کس چیز کی پڑ گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے نا یہ ڈسائسو فیکٹر ہے اس پورے وار کے اندر, اور اس کے اندر ایران کی جو پوزیشننگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ کر دے گی جنگ کا اس کا. عامر بھائی اس میں یہ بھی ابھی خبر آئی ہے کہ یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو اپنی طاقت کو ڈسپلے کیسے کر رہا ہے ایران, کہ وہ خود سے اس نے بالکل بند نہیں کیا بلکہ وہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جس کو اجازت لینی ہے مجھ سے رابطہ کرے تو میں اجازت دوں گا. تو جہاز اچھا وہ اجازت دے بھی رہا ہے اور جہاز گزر بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ امریکہ نہیں ہے مالک کبھی میں بھی ہوں. لیکن ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چائنا کی کرنسی ہے یوان اس میں ہمارے ساتھ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کی کیا وجہ بنی؟ جو کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے ڈالر سے ڈس انٹیگریٹ کرنے کی, اور ظاہر ہے چائنا اور برکس کا جو پورا فورم ہے وہ تو لوکل کرنسی کی بات کر رہا ہے. تو آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی جہاز گزر سکتا ہے ایران کی مرضی کے بغیر یا وداؤٹ سیز فائر. جہاز لے کے آنے والا بندہ جو ہے وہ کوئی امریکن فوجی نہیں ہے, وہ ایک سویلین بندہ ہے, اس کو اپنی جان بڑی پیاری ہے. تو وہ کیوں آئے گا اس کنڈیشن کے اندر وہاں کوئی جہاز لے کے جس کے اوپر اتنا آئل ہے, ابھی ہٹ بھی کیا انہوں نے. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیول اسکورٹ کر کے لائیں اس کو. یہ انہوں نے کیا ہے, جو لاسٹ عراق وار ہوئی تھی 80s میں ایران کے ساتھ, اس میں انہوں نے نیول اسکورٹ کے تھرو گزارے ہیں وہاں سے جہاز. لیکن وہ اکانومیکلی اتنا ایکسپینسو پڑتا ہے کہ وہ پھر آپ کو پرائس ڈبل چلی جاتی ہے آئل کی, وائبل نہیں ہے. ایک دن میں جہاز تو گزر نہیں سکتا وہاں سے, یعنی وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی اکنامک سولوشن نہیں ہے. اور اس صورت میں تو وہ بھی نہیں کریں گے جس طرح سے ایران کی گرپ سب کو نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس کے پیچھے بڑی ریزن ہے وہ یہی ہے, دنیا کو یہ بھی دکھانا کہ جیسے اب دنیا ایک طرح سے امریکہ کے اس اثر سے نکلی ہے, یا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی وہ ایسی پاور نہیں ہے کہ جس کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا, اور ہمیں اس کی نشانیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اب یورپ سے آوازیں آ رہی ہیں, مڈل ایسٹ, دبئی نے منع کر دیا ہے کہ ہم آپ کو بیسز یوز نہیں کرنے دیں گے. یعنی یہ کنٹریز جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ یو ایس کے سامنے کھڑے, اب وہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو اگر وہ یوان کے اندر یہ شروع ہو جاتی ہے ٹریڈ, تو یہ ظاہر ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا یو ایس کے لیے. اور ان کا ایران کا مقصد یہی ہے کہ ایران اگر آپ چائنیز اس میں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو الاؤ کریں گے, اور اس سے دنیا کے اندر ایک اور اکنامک جو پورا چینج ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. اگر یہ اسٹارٹ ہو گیا تو پھر تو لائن لگے گی اور ملکوں کی. یعنی یہ اچھا, لیکن اسے ایک بات یہ بھی پتہ لگتی ہے نا کہ جو اگر اس نے چائنیز کرنسی کی بات کی ہے ایران سے, تو ظاہر ہے وہ چائنا کے مشورے کے بغیر تو نہیں ہوا. ظاہر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے جب یہ کہتے ہیں کہ چائنا شاید ناتعلق ہو کے بیٹھا ہے یا کیا,
تو وہ اپنے پتے کھیل رہا ہے پورے طریقے سے کھیل رہا ہے. بالکل. دیکھیں ایران کا جو 90% ایکسپورٹس ہے نا وہ چائنا کو ہے. 90% اس کا جو آئل ایکسپورٹس ہیں وہ صرف اس کا ایک سنگل بائر ہے چائنا. اچھا. اور چائنا کی امپورٹ کا گو کہ وہ 10% ہے. چائنا کو بہت فرق نہیں پڑ رہا. چائنا 90% اور جگہوں سے لے رہا ہے, وہ مینیج کر سکتا ہے, لیکن ایران بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے چائنا کے اوپر. اور چائنا کی جو ڈپلومیسی ہے یا ان کی جو ڈپلومیٹک پوری پالیسی ہے وہ ہمیں پچھلے کئی سالوں سے نظر آتی ہے. انہوں نے ڈاکٹرائن ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ ہم کانفلکٹس میں نہیں جائیں گے, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی نہیں جا رہے تو آپ بس اپنے گھر چپ کر کے بیٹھے رہیں. سپر پاورز یا جو بڑے کنٹریز ہیں وہ ہر وقت کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ نیویگیشن سسٹم یوز ہو رہا ہے, اسسٹنس یوز ہو رہی ہے دونوں کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر جنگ اگلے فیز میں جاتی ہے, اگلا فیز یعنی گراؤنڈ فورسز اترتی ہیں یو ایس کی, تو پھر جو پلیئرز ہیں چائنا اور رشیا پھر وہ زیادہ کھل کے کھیل سکتے ہیں. اور جیسے افغانستان کے اندر 20 سال امریکہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو سپلائی چین رہی ہے نا طالبان کی. کسی نہ کسی پاور نے تو ان کو چیزیں پرووائڈ, جس میں ظاہر ہے ہم نے بھی اس کی اونرشپ بھی لی, ہم نے کریڈٹ بھی لیا, جا کے چائے بھی پی کہ ہم دیکھیں جی ہم نے یہ کیا ہے. تو پھر تو سارے آ جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں بہت کلوزلی اس کو. جب آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں گے, ایران بھی تھوڑے سے اپنے مسل پروو کرے گا جو کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ تیار ہے چائنا اور رشیا. فرسٹریشن آپ کو نظر آتی ہے امریکہ کی, جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ گراؤنڈ ٹروپس کی جو ہے وہ ٹروپس آن گراؤنڈ جو ہے, لیکن اس سے پہلے جو نظر آ رہا ہے ٹرمپ نے کہا کہ یہ چند دن کی ہے, پھر چند دن سے چند ہفتوں پہ چلی گئی, اور اب وہ یعنی ٹائم فریم کوئی نہیں دے رہے, بلکہ بس آپ وہ میڈیا کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نظر نہیں آتا. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کتنا ان ایکسپیکٹڈ ہے یہ جو دورانیہ رہا ہے امریکہ کے لیے, اور اس کی فرسٹریشن آپ کو امریکہ پہ نظر آتی ہے, اور کیا یہ واقعی لے آئیں گے زمینی فوج, اور اس حد تک جا سکتا ہے امریکہ ان حالات میں جیسے ابھی اس کا آپ دیکھیں؟ دیکھیں فرسٹریشن تو ظاہر بات ہے ویزیبل ہے نا, یعنی یہ جو, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو بار بار نیریٹو شفٹ بھی نظر آتا ہے. یعنی وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے تو جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں کافی حد تک, کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جنگ کا تو ابھی مقصد حاصل ہی نہیں کیا, ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ ایران کے اندر جو ہے نا وہ رجیم کو چینج کرنا ہے. اور کبھی وہ میسیج دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ, ٹرمپ نے شروع میں یہ میسیج دیا ایرانی پبلک کو کہ یہ روز اس کی 3 دن بعد اس کی امید کو اٹھا دیتے ہیں, بلکہ پبلک کو بھی یہ میسیج دیا انہوں نے, ٹرمپ کا ٹویٹ ہے شاید یا اس کی اسٹیٹمنٹ تھی, اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ بہت بم ہم پھینک رہے ہیں ایران کے اوپر, لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا آپ لوگ نکلے, جشن منائے اور ایران کو ٹیک اوور کر لیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی فرسٹریشن ہے بیسیکلی, یہ ساری چیزیں. اور یہ جو چیزیں ابھی آپ دیکھتے ہیں اکنامکلی جو ہٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, تو ان کو بیسیکلی ان کی ایکسپیکٹیشن سے باہر معاملہ چلا گیا ہے, اس لیے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. اس لیے آپ کو نیریٹو بھی چینج ہوتا نظر آتا ہے, آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی نظر آتی ہے, ودن ان کو نظر نہیں آتا کہ اس کو کیسے چیزوں کو لے کے آگے کرنا ہے, گراؤنڈ ٹروپ کو اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا. میرا نہیں خیال کرتا کہ اتارنے کی پوزیشن ہے. اس کی ایک ہی چیز ہے جو عامر بھائی نے بھی کیا ہے کہ وہ اگر اس کو جو ہے نا ایٹامک جو ان کی یورینیم ہے اس کو ٹریس کر کے اس کو لے جانا چاہیں تو اس کے لیے آئیں گے. ادروائز امریکہ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ ایران کے اندر لانگ ٹرم سٹے کے لیے اور ان رجیم کو چینج کرنے کے لیے یا پولیٹیکل چینج کے لیے اپنی ٹروپس کو اتارے اور وہاں پہ کوئی گراؤنڈ آپریشنز کرے. اس طرح کا کوئی کام امریکہ نہیں کرے گا. اور یہ ایڈونچر جو ہے وہ اس کو شاید افغانستان سے زیادہ مہنگا بھی پڑے گا, زیادہ مشکل بھی ہے, یہ افورڈیبل ہی نہیں, بیکاز ایران ویسے بھی امریکہ دیکھیں کہیں بھی جہاں پہ امریکن گراؤنڈ فورسز اتری ہیں, وہ آپ عراق دیکھ لیں, آپ افغانستان دیکھ لیں, آپ ویتنام دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ناکامی کے اوپر ہی وہ خاتمہ ہوا ہے. اور وہاں سے جب امریکہ نکلا ہے اس نے وہاں پہ جو ہے نا ڈسٹرکشن ہی چھوڑی ہے, وہاں پہ اپنے جو مقاصد ہے اس کو بھی حاصل نہیں کیے, اور ان سوسائٹیز کو جو ہے نا وہ تباہ تو کیا ہی کیا ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح کے کوئی پلان امریکہ کا نہیں ہے کہ گراؤنڈ فورسز کو اتارا جائے. آپ افورڈیبلٹی کی بات کر رہے تھے, ابھی یہ جو $2 ٹریلین میرے خیال میں ڈالرز کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو نقصان ہوا ہے, جبکہ جو افغانستان کی جنگ تھی وہ پوری اس کو کہتے تھے کہ وہ پوری جنگ $1 ٹریلین کی تھی. اس میں دیکھیں ایک فرق اس جنگ میں یہ بھی ہے کہ افغانستان میں اگر امریکہ آیا نا تو باقی دنیا کیا سفر کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں. ہم نے کیا تھا پاکستان, یعنی پاکستان میں بھی اکنامک وائز تو کوئی اتنا ہارڈ کوئی سپلائی چین دنیا کی باندھی ہوئی. اب تو یہ ہے کہ آپ ایران نے پوری دنیا کی سپلائی چین بند کر دی. تو اگر آپ اس کو دوسرے سینس میں دیکھیں, ایک اور اینگل ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے,
ابھی تک تو سب سے زیادہ نقصان تو مڈل ایسٹ کا ہوا ہے، گلف کا. یعنی پچھلے 20 سالوں سے بحرین، یو اے ای، سعودیہ، قطر، انہوں نے کیا پورٹرے کیا تھا دنیا کو کہ سب سے سیف لینڈز ہیں، سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، بزنس، انویسٹمنٹ، تو ستیہ ناش ہو گیا ان کا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں پوری دنیا تک اس کے شعلے پہنچ رہے ہیں. یورپ یعنی سپلائی چین اگر یہاں سے 20% آئل گزرتا ہے اور وہ 20 یا باقی سپلائی چین ہے اور وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے تو یورپ کے اندر اس کا افیکٹ آٹومیٹیکلی آئے گا نا. سپلائی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ کہیں سے تو پوری ہوگی. رشیا کا یعنی اور بینیفیشری آپ دیکھیں تو سب سے بڑا بینیفیشری ہمیں رشیا نظر آ رہا ہے. وہ تو $40 پہ لے کے پھر رہا تھا بیرل کے، یار لے لو ہم سے بھائی، اب وہ 80 پہ بھی نہیں دے رہا. زیلنسکی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ رشیا بن گیا. تو اس لیے اس جنگ کے امپلیکیشنز بہت وائڈر ہیں، گلوبل ہیں، پوری دنیا پہ ہیں. اس کو آپ افغانستان سے بالکل بھی کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جہاں آ کے امریکہ بیٹھ گیا اور 20 سال سے آرام سے جنگ کرتا رہا ہے اور دنیا پوری اپنے کاموں میں مگن رہی ہے. مڈل ایسٹ کو کبھی فرق ہی نہیں پڑا. تو ابھی تو اب جو مڈل ایسٹ کو نقصان پہنچا ہے وہ سیز فائر کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ اگلے دن امریکنز پہنچ جائیں گے. 50,000 امریکن شہری تھے، 50,000، اور وہ اس طرح بھاگے ہیں کہ امریکنز نے ان کو کہا بھائی ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاز لے کے، آپ لوگ بس کسی طرح سے پہنچو، ایئرپورٹ پہنچو. اور سارے اپنے جو ان کے مشنز تھے ان کنٹریز کے اندر ان کو 24/7 انہوں نے کالز اور ساری اسسٹ کیا اپنے لوگوں کو نکلنے میں. اسرائیلی کتنے یو اے ای سے نکلے تو اب وہ واپس آ جائیں گے کہ سیز فائر سے اگلے دن. تو یہ بہت ڈفرینٹ سینیریو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلی جنگوں سے کمپیئر. ویسے میں ٹائم میگزین کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بھی لکھا تھا کہ کسی بھی جنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اندر کوئی کسی بھی لیول پہ آپ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون اس کو جیت رہا ہے تو 2-3 چیزیں اہم ہوتی ہیں نا. ایک یہ کہ کسی قوت کو اس میں فوجی طور پہ فیصلہ کن برتری حاصل ہو جائے. دوسرا یہ ہو جائے کہ جو آپ کا اوپوننٹ ہے جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے وہ آپ سے سیز فائر کی بھیک مانگنا شروع کر دے. اور تیسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں پولیٹیکل اینڈ گیم کا کوئی نہ کوئی نقشہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح چیزیں چینج ہوں گی، اس طرح پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہوگا. تو ان تینوں اینگل سے بھی آپ دیکھیں تو جو امریکہ ہے وہ کسی لیول کے اوپر بھی ان تینوں پوائنٹس کے اوپر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر سکے، اس کو یا اس کے اندر وکٹری ڈکلیئر کر سکے. یہی وجہ ہے کہ وہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. عامر بھائی پہلی جنگ عظیم میں جب وہ کسی مورچے کے پر اٹیک ہو جاتا تھا نا تو اس وقت ایک ٹرک کھیلا جاتا تھا فوجیوں کا کہ جب کچھ ہاتھ نہیں بچتا تھا نا تو وہ فوجی جو ہوتا ہے نا وہ ایکٹنگ کرتے تھے مرنے کی. تو جب وہ دوسری فوج آ جاتی تھی اس وقت ظاہر اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو وہ کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے 4-6 کے تو گلے کاٹ کے جائیں گے. تو یہ ڈیڈ ہارس کا جو کردار ہے نا وہ حزب اللہ کا اسی طریقے سے سامنے آیا کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ختم گیم اور وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن ابھی ریسنٹلی جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر اس نے پہلے کی نسبت ایک بڑا ڈیمیج جو ہے وہ اسرائیل کو دیا ہے. تو کیا اس کا اب یہ پھر پراکسیز جو ہیں اگر یہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو کیا اس کا بھی ایران کو کوئی فائدہ ہوگا یا بس یہ یعنی ایک سپورٹ ہے جو اس کو مل گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. ابھی تو خیر لیبنان کے اندر جتنی وہ آ رہی ہیں رپورٹس وہ یہی ہیں کہ وہ جس طرح سے میس کلینسنگ انہوں نے پہلے غزہ میں کی ہے نا، اب سیم بالکل وہی اسٹریٹجی اسرائیل بیروت تک جا رہا ہے. یعنی بالکل وہ اعلان کرتے ہیں، آبادی خالی ہوتی ہے اور اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، زمین سے لگا دیتے ہیں. تو شاید لانگ ٹرم میں تو کوئی بہت افیکٹو نہ ہو سکے جو مزاحمت ہے حزب اللہ کی. لیکن شارٹ ٹرم میں جیسے ابھی بھی انہوں نے ایک دن میں 100 راکٹ فائر کیے ہیں اور اس میں بھی ایک اور پتہ ہے ابھی تک جس کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کیوں سامنے نہیں آیا، وہ ہے حوتیز کا. وہ بھی ایران کی ایک پراکسی ہے جو کسی بھی ٹائم پہ اس جنگ کے اندر جس کی انٹری ہو سکتی ہے اور اس پہ پریڈکشنز موجود ہیں. تو اس لیے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ہیں پتے ہیں جو ابھی تک وہ کھیل سکتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں. اور یہ جنگ اگر لمبی چلتی، اس وقت تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کمبل سے جان چھڑا رہا ہے لیکن کمبل جان نہیں چھوڑ رہا. اور ان کی باتوں سے بھی آپ کو لگے گا کہ جو میکسیمم ڈیوریشن اپنے ذہن میں کہیں انہوں نے اگر رکھا ہے یا ان کے ایکسپرٹس نے جو ان کو بریف کیا ہے وہ 1 month کا ہے. یہ جو بات آئی نا کہ رشیا سے آپ 1 مہینے کے لیے تیل لے سکتے ہیں، تو بھائی 1 مہینے کے لیے کیوں، 1 مہینے بعد کیا ہونا ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے میکسیمم اس کو 1 month پلان کیا ہوا ہے جس میں سے 15 دن گزر گئے ہیں اور اگلے 15 دنوں میں کیا ہر روز وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے نکلیں. جو نکل نہیں پا رہے سب سے جو بڑا پریشر ہے وہ اسرائیل کا ہی ہے. لیکن اسرائیل کا پریشر اب امریکہ کتنے دن بیئر کر سکتا ہے یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اور وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ دن نہیں کر سکتا کیونکہ صرف امریکہ اس کو سفر نہیں کر رہا، پوری دنیا سفر کر رہی ہے.
اگر مڈل ایسٹ کے اندر چیزیں سیٹ نہیں ہوتی تو کیا مڈل ایسٹ کی عوام بیٹھی رہے گی اپنے ریجیمز کے ساتھ؟ تو ایک بڑا کیوس وہاں پہ ہو سکتا ہے. اگر پاکستان میں انفلیشن ہو رہی ہے تو لوگ شہباز شریف سے خوش ہیں, بنگلہ دیش کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے. تو پولیٹیکل کیوس ہوگا ان سارے کنٹریز کے اندر, اور یہ سارے رو رہے ہیں ٹرمپ کی جان کو کہ بھائی صاحب یہ کسی طرح سے اس کو وائنڈ اپ کرو. یہ جو عامر بھائی ابھی آخر میں بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اثرات ہیں, اس میں ایک چیز بڑی مختلف نظر آ رہی ہے کہ عرب ممالک کے اوپر امارات پہ اور سعودیہ پہ اور بحرین پہ قطر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. اچھا, وہ صرف یہ خبر آتی ہے کہ ایران نے اٹیک کیا اور وہ بس یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا. جوابی اٹیک کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کیوں وہ, جبکہ امارات کا اگر باقی تو چلے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یو اے ای کا جو اوور آل کردار ہے وہ تو, اور جس طرح کے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں, تو وہ تو ان کو اٹیک کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا, لیکن وہ کر نہیں رہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے بھی عامر بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا کہ عرب جو ممالک ہے نا, وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ شروع ہو نا, اور یہ سارے تو چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن امریکہ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا, کسی عرب کنٹری کو بھی. تو اس لیے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی جنگ ہے, انہوں نے اسٹارٹ کی ہے, ہم سے نہ پوچھا ہے, بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو ہی نہ, مذاکرات ہو, اور ہمیں جنگ کے اندر پھنسایا گیا ہے, اس لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیولی اس جنگ کے اندر آگے نہیں آ رہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ کلیئر میسیج انہوں نے دیا ہے کہ ان کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ امریکہ تو آج ہے, آج اس کی جو ہے نا وہ ساری یہاں پہ اڈے بھی موجود ہیں, اس کی فوج بھی آئی ہوئی ہے, اس نے بہت ساری موومنٹ بھی کروائی ہے اپنے وار شپس کی, اپنے جو ہے نا جنگی انفراسٹرکچر کی, لیکن وہ تو کل چلا جائے گا. تو ایران تو اس کا ان کا پڑوسی ہے, ایران نے ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے. تو اگر وہ اگریسولی ایران کے خلاف آج جائیں گے, انہیں اگلے کئی سال تک وہ بھگتنا پڑے گا, بلکہ ہمیشہ کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو ابھی تو یہ کہ جو کوئی تھوڑی بہت آپ کے تعلقات کے اندر دراریں پڑیں گی اور یا تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں گے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ مل کے اس جنگ کے اندر جاتے ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کرتا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ لانگ ٹرم کے اندر ان کے لیے کبھی, ایران ہمیشہ دشمن رہے گا, اور پھر وہ ہمیشہ پڑوسی بھی ہے, پڑوسی نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, تو پھر ساری اس کے لیے جو ہے نا وہ پرماننٹلی ان کے لیے اس کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں گے. ایک تیسری چیز یہ بھی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی عرب جو کنٹری ہے وہ ایران کی کوئی بہت زیادہ چاہتا ہے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہو, کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے پھر وہاں سے اگر کوئی گوریلا وار سٹارٹ ہوتی ہے, اگر وہاں سے کوئی پراکسی سٹارٹ ہوتی ہے, اگر وہاں سے کوئی ریفوجیز کا جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے فلو ہوتا ہے, تو اس سارے کو سفر کون کرے گا؟ اور اگر اتنی بڑی کنٹری جو ہے نا وہ ایران جیسا ایک بڑا ملک اور ایران جیسی ایک بڑی سویلائزیشن جو ہے نا, وہ جب ڈی اسٹیبلائز ہوگی تو اس کا جو وہاں سے اس کے جو آف شوٹس نکلیں گے, اس کا سارا امپیکٹ ان عرب کنٹریز کے اوپر آئے گا. اور چوتھی چیز جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ کوئی بہت بڑی جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہے, یعنی عرب کنٹریز, یعنی ان کے پاس انہوں نے پیسے کی بیس پہ انفراسٹرکچر تو بہت بڑا بنا لیا ہے. یعنی سعودی عرب کے پاس جو F-15s ہیں وہ ان کی بہت بڑی جو ہے نا تعداد موجود ہے, اور یو اے ای کے پاس جو ہے نا وہ جو ماڈرن جو اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا جو ہے نا اکوپمنٹ ہے وہ موجود ہے. لیکن ان کو کہیں بھی وہ اس طرح کا تجربہ نہیں ہے کہ ریٹیلیشن کے اندر رہنے کا یا جنگ کے اندر رہنے کا. سعودیوں نے تو بلکہ ہمارے سامنے یمن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے حوثی کنٹرول نہیں ہوئے, وہ کتنے عرصے سے لگے, بولا کہ وہ ایک گروپ تھا بیسیکلی نا. تو میرا نہیں خیال کرتا کہ وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ ایران کو کوئی بہت زیادہ جواب دے سکیں. وہ تو امریکن چھتری کے نیچے ہی ہیں شروع سے, ان کا ڈیفنس جو پورا سسٹم ہے وہ امریکہ کے جو ہے نا چھتری کے نیچے پروان چلا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس وجہ سے میرے خیال میں کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر رسپانس نہیں کر رہے. اچھا, جو عرب ممالک کا ہے نا وہ تو چلے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو, کیونکہ وہ جو توانائی کی شرح ہے وہ بند ہے, اور وہ ان کے لیے بھی یعنی دنیا کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے. لیکن جو ایک بڑا یہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ہم نے پاکستان کے اندر پہلے ہم کبھی اپنے اگر بچپن کے دور کی بات کریں تو ہم لوگ بس سنتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز کے عادی ہے شاید پاکستان ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے اس کی باری پھر اس کی باری. لیکن آپ تو یہ سن رہے ہیں کہ یعنی بڑے انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ بھی وہاں پہ بھی ہمارے اپنے بڑے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اگر ایران سروائیو نہ کر پایا تو اس کے بعد اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہو سکتی ہے, اور اگلے نمبر پہ ترکی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے کیا واقعی اس طرح کا کچھ خاکہ ہے ان کے ذہن میں, یا صرف یہ لوگوں کا ایک ڈر ہے؟ یہ تو آبویس ہے جی. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو ہم جو مرضی کہیں, لیکن انہوں نے اپنا پلان چھپایا تو نہیں ہے, اناؤنس کیا ہوا ہے, اور وہ گاہے بگاہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایک گریٹر اسرائیل ہے اور وہ یہاں تک جانا ہے, اس کی یہ حدود ہیں.
اور اس کے اندر جو ان کا سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کنٹری ہمارے لیے خطرہ ہوگا دنیا میں ہم اس کو آگے بڑھ کے ختم کریں گے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ کرے گا تو پھر ہم اس کے پاس جائیں گے. تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. ہمارے وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے وہ ظاہر ہے عام آدمی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کو ہمارے سر پہ لا کے بٹھانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت جو پوری وار ہے اس کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے یہ کس کو, صرف ایک کنٹری کو سوٹ کر رہی ہے, اسرائیل کو. اگر یہ پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تھرو ایران, لڑائی شروع ہو جاتی ہے آپس میں سعودیہ کی, یو اے ای کی, سارے گلف کی, ایران کے ساتھ, بینیفیشری کون ہے؟ صرف اسرائیل ہے. تو ان کو تو جہاں تک پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کے لیے خود نہیں لڑائی کرنی پڑے گی ان سارے کنٹریز سے. اور اگر کوئی ہرڈل ہو سکتی ہے تو وہ دو بڑے کنٹریز ہیں جن کا آپ نے نام لیا, ٹرکی پاکستان, جن کی بڑی اسٹرانگ اسٹیبل آرمیز ہیں, ان کے پاس بڑے ایڈوانس قسم کے اکوپمنٹس ہیں. تو اور ہمارے ساتھ تو جو انڈین ایپیسوڈ ہوا ہے پچھلے سال اس میں خبریں آئی ہیں کہ اسرائیل کی ہر طرح کی اسسٹنس ساتھ ہوتی ہے انڈیا کے. اور یہ تو مطلب اسرائیل تو ظاہر ہے اپنے اینڈ پہ یہ ساری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور ایک بات سے میں ڈس ایگری کروں گا جو ابھی ہوئی کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں چاہتے ایران کے اندر, لیکن خبریں یہ آئی ہیں کہ وہ پہلے روک رہے تھے امریکہ کو کہ بھائی آپ نہ چھیڑو اس کو, نہ حملہ کرو, یہ ہمارے لیے یا اس ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب جس طرح سے ایران نے ان کو ہٹ کیا ہے تو اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب اب اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے جانا. ہاں یہ تو اس کو اب آپ نے ایسے اب کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے چھوڑ دیا تو اب تو مطلب ہمارا ستیہ ناش ہو جانا ہے. تو آپ کسی طرح اس کو وائنڈ اپ کر کے جائیں, اور وہ وائنڈ اپ ہوتا ہوا نظر. تو جو آپ نے پہلے پوچھا نا کہ حملہ کیوں نہیں کر رہے, سعودیز اور یہ سارے یہ کبھی بھی اپنے ملک میں جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تیاری نہیں ہے. یہ تو جنگیں یہ ہیں کہ شام میں چلے جاؤ بڑے مزے سے, وہاں کے عوام کو تباہ کرو, یمن میں بم مارو, اسکولوں پہ اور ساری عام بستیوں پہ, جنازوں پہ. یو اے ای کو آپ دیکھ لیں تو سٹائل یہی رہا ہے. لیکن اس کی تو کبھی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ ریاض کے اندر آ گئی یا اگر یہ جنگ یو اے ای کے اندر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ ایران کے ساتھ ابھی دیکھیں بہت لمیٹڈ چیزیں چل رہی, جیسے ایران بہت اسپیسیفک ہٹ کر رہا ہے, ارامکو کو ہٹ کیا ہے یا ٹارگیٹڈ چیزیں. تو اگر آپ اس طرف سے وار شروع کر دیں گے پھر تو کوئی لمیٹیشن نہیں رہ جائے گی. پھر پبلک ہے وہ جیسے مرضی ہٹ کریں, جہاں مرضی ہٹ کریں, تو وہ نہیں افورڈ کر سکتے. نہ اس کی کوئی تیاری ہے ان کی کہ دبئی نے یہ سوچا ہو کہ گلف کے اندر یا ہمارے شہروں میں بھی کوئی جنگ ہو سکتی ہے اور وہ شہر یا عوام وہاں کی تیار ہو. وہ تو آپ کو نظر آئے گا, مطلب خالی ہو جائیں گی چیزیں ساری. تو عمر بھائی یعنی وہاں پہ جو سسٹینیبلٹی ہے ایران میں وہ ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے. بظاہر تو اب یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کا وہاں پہ سسٹین رہنا, تو کیا سروائیو کر لیں گے؟ یار وہ تو کر رہے ہیں سروائیو میرے خیال میں, اور لگ بھی رہا ہے کہ سروائیو کر جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے میرا نہیں خیال کرتا کہ نظر آتی ہے, کیونکہ یعنی دیکھیے امریکہ یہ توقع کر رہا تھا کہ جیسے ہی خامنائی کو ہم ہٹ کریں گے تو پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. لیکن اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ان کو روڈریگوز مل جائے گا وینزویلا کی طرح یہاں پہ بھی ایران کے اندر, اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہاں پہ اس کو ایران کا سربراہ بنا دیں گے اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو ان کو کم جون مل گیا ہے ان سے بھی زیادہ یعنی ہارڈ لائنر. تو دوسرا یہ کہ سسٹم انٹیکٹ ہے, اور پوری جو مشتبہ جو خامنائی ہے اس کے ساتھ پورا جو ایران کا انٹیلیجنسیا اور ان کی جو پوری یہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے اور پریزیڈنسی ہے اور یہ جو سارا پورا وہ سارے اس کی بیک پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور جو وہ چاہ رہے تھے کہ اندر سے کوئی انریسٹ ہو جائے گی, وہ میں ایک ایران کا ایک پروفیسر ہے اس کو پڑھ رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ناخوش ہیں, کافی بڑی تعداد ہے جو ناخوش تھے رجیم سے. لیکن ان کے سامنے امریکہ کے ایگزامپلز موجود ہیں کہ امریکن جہاں جہاں گئے ہیں وہ جس قسم کی سوسائٹیز پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ صرف ڈسٹرکشن چھوڑ کے گئے ہیں. ان کے سامنے عراق کی مثال ہے, ان کے سامنے افغانستان کی مثال ہے, ان کے سامنے لیبیا کی مثال ہے. تو ان کے سامنے راستہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہے, ظاہری بات ہے اس کے یہ بہت زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی اسٹرکچر تو ہے, کوئی گورنمنٹ تو ہے. جو جہاں پہ امریکہ جن کو چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ تو گورنمنٹ ہی نہیں ہوتی. تو جب گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی تو سسٹم کیسے چلے گا؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرکٹ گورنمنٹ از بیٹر دین نو گورنمنٹ.
تو میرا یہ خیال کہتا ہے کہ کسی قسم کے بھی کوئی ایسی اثرات نہیں نظر آ رہے ہمیں کہ ایران کی جو رجیم ہے اس کو کوئی اس طرح کا خطرہ ہے، اور ایران سروائیو کر رہا ہے اور ایران سروائیو کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا خیال ہے سروائیول میں جو ایک بڑا خطرہ اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ایران کو ایران سے ہی خطرہ ہے۔ اچھا، کہ اگر آج جنگ بند ہو جاتی ہے تو 2-4 ماہ بعد وہ پبلک جو جنوری میں نکلی ہوئی تھی اور جس کی میس کلنگ ہوئی ہے، جو رپورٹس آئی ہیں، اور جو اکنامک کلیپس ہے، تو وہ لوگ تو دوبارہ سوال کریں گے، ان کے سوال اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو کیا ایران نے بھی اس سے کوئی لیسن لرننگ کی ہے کہ اس نے جو پچھلے 20 سال پوری دنیا میں جہاں جہاں جا کے پراکسیز اور وہ اپنے ریولوشن کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اپنے لوگوں کا خیال بھی نہیں کیا، ایون اپنی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کا بھی خیال نہیں کیا، اور جا کے ہر جگہ پہ قتل کیا ہے لوگوں کو۔ اس وقت دیکھیں سنیریو چینج ہو گیا ہے، ہم بھی بات کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ہی، کیونکہ اس کنڈیشن میں تو اگر اسپین بھی اسرائیل کی مخالفت کرے گا تو ہم اسپین کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن ایک دفعہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو پھر ایران اپنا کورس آف ایکشن کیا بناتا ہے، کیا وہ اپنے لوگوں کے اکنامک پرابلمس کو ریزالو کرنے کی طرف کچھ پیش رفت کرتا ہے، اپنی پراکسیز کو کلوز کرتا ہے، یا اسی پرانی ڈگر پہ چلتا ہے؟ تو پھر تو ڈی اسٹیبلائزیشن رہے گی، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے امریکہ اسرائیل بھی موجود رہیں گے۔ ہاں، تو یہ ایک بڑا کوشچن جو ہے وہ خود ایران کے لیے بھی ہے۔ ویسے یہ کہ بلومبرگ ہے یا یہ جو کیا کہتے ہیں امریکہ کا بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، سٹمسن ہے، اٹلانٹک کوسل ہے، یہ سارے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سارے عمل کے نتیجے کے اندر جو ایرانین رجیم ہے نا وہ مزید پاورفل ہو کے سامنے آئے گی، اور وہ زیادہ الائیو ہوگی اور زیادہ ریپریسو ہوگی۔ اور جو ہم نے ہسٹری میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی رجیمز کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی جو ہے نا اسٹیٹس کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو جب وہ اس سے سرخرو ہو کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد وہ زیادہ قوت کے ساتھ اپنے مخالفین کو باہر میں بھی اور اندر بھی کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو وہ انریسٹ ہے جس کی عامر بھائی بات کر رہے ہیں وہ بھی سسٹین کرے گا، رجیم جو ہے نا مزید پاورفل ہوگی اور مزید ریپریسو ہوگی، اور یہی پریڈکشن کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پولیٹیکلی بھی ہم نے پاکستان کے اندر کہ مئی کے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے نا ہمارے ہاں بھی جو اتھارٹیز ہیں وہ مزید زیادہ جو ہے نا قوت کے ساتھ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر زور دے رہی ہیں۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ ایران کے اندر بھی یہی چیز جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، جو گلوبلی ہمیں نظر آتا ہے، افغانستان کی جنگ ہوئی یا عراق کی جنگ ہوئی، پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور سب یعنی بلکہ مقابلہ تھا کہ کون زیادہ وفاداری جو ہے وہ شو کرے گا۔ ادھر الٹ چلا ہے کہ امریکہ وعدے دے رہا ہے اور پیچھے اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس نے وہ جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہے اس کی بڑی بےزتی بھی کی ہے۔ تو اور ریسنٹلی جو آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں نا تو پچھلے 24 گھنٹوں میں دنیا کے اندر جو وائرل چیز ہے وہ اسپینش جو اس نے جو تقریر کی ہے، جس طریقے سے وہ ان کو روسٹ کر رہا ہے، تو یہ تقسیم کیوں نظر آ رہی ہے اس جنگ میں خاص طور پہ؟ کیا اس کی ریزن یہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ امریکہ نے اعتماد میں نہیں لیا اور بس جا کے اسٹنٹ کر لیا، یا اس کی ریزن ہے یا یہ جو یوکرین کے اندر جو کردار رہا امریکہ کا اس کی وجہ سے بھی؟ اصل میں یہ تقسیم تو ذرا پہلے کی ہے، جب سے ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا جو اس نے انیشیٹو لیا وہ ٹیرف وارز کا ہے، جس میں آپ نے یورپ کو وہ ساری کنسیشنز پوری دنیا کو ختم کی لیکن یورپ کو بھی، اور یورپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی اب آپ اپنے ڈیفنس کا بیڑا خود اٹھاؤ، بڑی دیر ہم نے آپ کا دفاع اور حفاظت کی ہے، اب اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں۔ تو امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے اور وہ سارے یورپ کو نظر آ رہا ہے۔ کینیڈین جو پرائم منسٹر ابھی آیا ہے اس نے بھی بولا کہ ورلڈ آرڈر تو ختم ہو گیا ہوا ہے، اور اب یورپ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم نے بڑا عرصہ امریکہ کے ہر برے کام میں، ہر اچھے کام میں اس کا ساتھ دیا ہے، اور اب آ کے امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ سے پہلے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، جس میں یورپ سے یہ آوازیں پہلے سے آ رہی ہیں، اور اب وہ اپنا ڈیفنس بجٹ یورپین یونین انکریز بھی کر رہا ہے، لانگ ٹرم پلانس بھی وہاں بن رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں ہے اور جیسے کہ نہیں ہے تو اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ تو وہ ایک ڈس انٹیگریشن تو بہت پرومیننٹ ہے جو پہلے سے آلریڈی ہوئی بھی ہے، جنگ نے اس کے اندر تھوڑا سا اور فورس پلے کر دیا۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ یورپ کا ساتھ نہ دینا امریکہ کو اور زیادہ ایگزاسٹ کرے گا؟ جیسے ابھی خاص طور پہ وہ ابنا ارمس کے لیے بھی سب کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ، اور کوئی اس طریقے سے ساتھ نہیں آ رہا اس کے۔ میرے خیال میں دیکھیں امریکہ نے تو خود ہی یہ پالیسی اپنائی ہے نا، اس نے آن بورڈ نہیں لیا، یعنی اس سے پہلے جو امریکہ نے جتنے بھی جنگیں لڑی ہیں اس کے اندر وہ یورپینز کنٹریز کو بلکہ یو این کو بھی اور بھی دنیا کی پاورز کو آن بورڈنگ کرتے رہے ہیں۔
تو بیسیکلی اب ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا مزاج ہے. ٹرمپ تو پھر ایسا ہے نا جیسے وہ ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی یا گھروں کے اندر بھی کوئی ایسا سنکی بڈھا ہوتا ہے نا کہ وہ جس اس ایج پہ پہنچ جاتا ہے سب کو تنگ کرتا رہتا ہے, تو لوگ اس کو گھر میں سائڈ پہ بس بٹھا دیتے ہیں, اس کی بات بولتا رہتا ہے, کچھ لوگ سنتے رہتے ہیں, جواب نہیں دیتے کہ چلیں یہ بول بول کے خود ہی چپ ہو جائے گا یا جو کرتا ہے کرتا رہے. اب ایسا بندہ آپ نے صدر لگا دیا ہے, وہ نہ کسی کو سنتا ہے نہ کسی کی بات کو جو ہے نا کہ کہتے ہیں برداشت کرتا ہے. آج اس نے ٹویٹ کیا کہ دنیا کا آخری بندہ جس سے مجھے مدد کی ضرورت ہوگی وہ زیلنسکی ہوگا. اور جو پیچھے جو برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ اس نے جو کیا ہے اس کے ساتھ اس کی بھی بات کے اوپر جب اس نے کہا کہ ہم بحرین کے اندر آ رہے ہیں اپنے طیارے لے کے, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ امریکہ کا اپنی پالیسیز ہیں بیسیکلی. اور وہ جو ہم سائیکل بھی دیکھتے ہیں نا جو بڑی پاورز کا وہ جب ڈکلائن کی طرف جاتی ہیں, تو یہ جو چیزیں یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی ہم سوسائٹی میں بھی بات کرتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ خود سے کچھ کرنے کی اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بڑی طاقتیں بھی ہوتی ہیں نا جو دنیا میں رہی ہیں وہ پھر سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تبھی تو دنیا کے اندر ان کی ہیجمنی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں کریں گی ایسا تو پھر ہیجمنی کیا ہوگی نا. تو اب امریکہ جو ہے نا وہ وہی پلے کر رہا ہے جو چھوٹے لوگ یا چھوٹی طاقتیں یا چھوٹے جو ملک ہے نا جو کام کرتے ہیں نا حرکتیں وہ والی حرکتیں کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا اپنا کردار زیادہ ہے اس کے اندر یورپ کے ساتھ نہ ہونے کا. اچھا, اس میں پھر جو جیسے بھی ٹرمپ کے ہم کردار کو دیکھ رہے ہیں تو اور اگین اس میں بھی جو یہ خیال جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, یعنی انٹلیکچوئل اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی حد تک پرسنل بھی ہے, اور وہ پرسنل کی ریزن ایپسٹین فائلز کو یعنی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ یعنی وہ بھی کسی جگہ پہ کار فرما ہے اور وہ بلیک میلنگ کا ٹول ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر. وہ بھی ہیں, اور ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ بھی ڈیو ہیں امریکہ میں نومبر 26 میں, تو وہ بھی ایک بڑی ریزن کہی جا رہی ہے. ظاہر ہے امریکن الیکشنز کے اندر جو جوز لابیز ہیں یا اسرائیلی لابیز ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو جیسے اینالسٹ جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے, اس کو انالائز کیا ہے کہ کیا اسرائیل اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اس نے امریکہ کو گھسیٹ لیا ہے, تو اس کی ریزن کیا ہے, اس کو منع کیوں نہیں کر سکے, تو اب اس کی وجہ سے پوری دنیا نقصان اٹھا رہی ہے تو نکل کیوں نہیں پا رہے. تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اس کو پھر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یو ایس پالیٹکس کے اندر. تو بھلے ایپسٹین فائل ہو وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی ظاہر ہے, لیکن مجھے اس سے جو بڑا افیکٹ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جو کمنگ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں جو پولیٹیکل ایک بیگیج ہے وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ اسرائیل کو ناراض کرتے ہیں, اور وہ کرنے کا حامل ٹرمپ نظر نہیں آتا. اچھا عمر بھی اس میں یعنی جو ہم اکثر ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں, یعنی جنگ ظاہر ہے ڈیسیجن تو حکمران کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے عوام بھی موجود ہوتی ہے, اور اس کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. جو بھی آپ لوگ بات بھی کر رہے تھے کہ ایران کے لیے بھی فیوچر میں وہ پبلک سینٹیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو اس ساری یہ جو خاص طور پہ یعنی اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان الاقصی یعنی انہوں نے کہا تھا دنیا بدل جائے گی اس جنگ کے بعد, اور وہ واقعی بدلتی نظر آ رہی ہے. اور ابھی جو ایران کا یہ مسئلہ ہوا ہے, اس سب میں آپ کو مسلم امہ کا جو ایک تصور ہے وہ کسی جگہ پہ نظر آتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس مفادات کی جنگ ہے اور ہر ملک چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے وہ بس اپنے الائز ڈھونڈ رہے اور اس میں کوئی امت کا یا اس کے اندر کسی جگہ پہ یعنی جیسے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم دیکھیں, یا ایران کے ساتھ جو یعنی اس میں بھی کوئی یہ فیکٹر ہے یا نہیں ہے, عرب ممالک کے ساتھ اس کا جو ایک تعلق ہے. میرے خیال میں جو امہ کا تصور ہے نا وہ اگر آپ اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں گے یا کرنٹ سچویشن کے اندر دیکھیں گے تو وہ شیٹر ہوا ہے میرے خیال میں. یعنی جو رول رہا ہے امہ کا غزہ کے معاملے کے اندر اور جو امہ کا رول ایران کی جنگ کے اندر بھی ہے, تو وہ کہیں بھی آپ کو کوئی کولیکٹیو ایفرٹ کہیں یا کولیکٹیو رول تو نظر نہیں آتا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید مستقبل کے اندر بلاک تو ضرور بن جائے, وہ بھی جو امریکن کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے اس پورے عرصے کے دوران اس کا رزلٹ ہوگا کہ ایک براڈر مسلم الائنس بن جائے یا مسلم بلاک بن جائے جو یہ سوچے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے اپنی سلامتی کے لیے اپنے تحفظ کے لیے کوئی مل کے ایفرٹ کرنی چاہیے یا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی امہ کا جو تصور ہے وہ شاید کہیں موجود نہیں ہے. پبلک کے اندر اگر موجود بھی ہے یا پبلک کے اندر سینٹیمنٹس ہیں بھی ہیں تو ایران ظاہری بات ہے جو کچھ مثلا ریٹیلیشن کے اندر کر رہا ہے گلف کنٹریز کے اندر, تو اس کے نتیجے کے اندر تو یہ پورا جو کنسیپٹ ہے وہ اور زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. ایون حماس کو بھی یہ کہنا پڑا ہے نا کہ ایران جو ہے نا وہ اٹیک
نہ کریں گلف کنٹریز کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو امہ کی موجودگی ہے کسی بھی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، عسکری سطح پہ، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور زیادہ تر کوشش تو یہی ہے کہ اس وقت یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ زیادہ اپروچ نظر آتی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ امت کے جمع ہونے کے لیے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بکھرے ہوئے گروہ کے جمع ہونے کے لیے مشترکہ دشمن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مشترکہ دشمن کی کمی تھی کہ وہ جو دشمن تھا وہ اس نے دوستیاں بانٹی ہوئی تھی، اور اب وہ دشمن اسپیسیفک ہو رہا ہے، اور یہ وجہ بن سکتی ہے لوگوں کے فیوچر سینیریو اس طرح کا نظر آتا ہے. یعنی اسرائیل کی جو ایمبیشنز ہیں یا اسرائیل کے جو عزائم وہ جو کرنے جا رہا ہے، وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں یا یہ جو پاکستان، ایران، ترکی اور یہ جو پورا یہ خطہ ہے، یہ اس کے اوپر پہنچے کہ ہمارا سروائیول اسی ہے کہ ہم مل کے کچھ ایفرٹ کریں. تو یہ چیز نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ جو گلف کنٹریز کے ساتھ اس جنگ کے اندر ہوا ہے نا، کہ وہ جو امریکن ڈیفینس سسٹم کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ پروٹیکٹیڈ ہیں، اور ان کو یہ لگا کہ نہیں، پروٹیکشن تو ہے ہی نہیں ہے. تو شاید وہ خود سے کچھ آزادانہ سوچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو اس پوائنٹ آف ویو سے. تو شاید اس کے چانسز ہیں کہ کوئی اس طرح کا الائنس بن جائے یا اس طرح کی چیز ڈیولپ ہو جائے یا ریوائول کی طرف چلے جائے کم از کم. تو عمر بھائی، آپ کو کوئی پازیٹیو اس میں میسیجز نظر آتے ہیں؟ جیسے یہ ترکی کا آپ وہ دیکھیں کہ حالانکہ انہوں نے بہت سخت میسیجز دیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنا نہیں چاہ رہے ایران کے خلاف. اچھا، اسی طریقے سے یعنی خود ایران کی طرف سے بار بار یعنی کھلی وضاحت اور معافی تک کی، تو کہیں پازیٹیو میسیجنگ ہمیں نظر آتی ہے لوگوں کے لیے کہ کہیں پہ یہ ریئلائزیشن تو ہے. جیسے آپ دیکھیں گے اس جنگ سے بھی پہلے، بلکہ پچھلے سال جو چائنا نے سعودیہ اور ایران کی نیگوسیشنز اور ایک سیٹلمنٹ کرائی ہے، تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. ابھی تو وار آ گئی، اس میں چیزیں چینج ہو گئی، لیکن یہ ہسٹوریکلی بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ دو ایسے کنٹریز جو ہمیشہ سے ہاسٹائل رہے. ایک جو اس کے اندر ہمیں لگ رہا تھا کہ جو کنٹری بالکل ہی سائڈ پہ ہے، جو کسی امہ کیا کسی اسلام کے تصور کے بھی ہمیں قریب نہیں نظر آتا، وہ یو اے ای ہے. تو وہاں تو ابھی بھی شاید کوئی ایسی چیز نہ ہو، نہ ہمیں نظر آئے. لیکن جو باقی کنٹریز ہیں، قطر ہے جیسے، اس کا پہلے بھی ایک کردار رہا ہے، سعودیہ ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، اور اس میں پاکستان کا رول بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے ان کنٹریز کے اندر ہمیں ممکن ہے کہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس اس کرائسس کے بعد یا اس کانفلکٹ کے بعد نظر آئیں. اچھا، جو ہم یعنی اگین اسلامک اس میں موومنٹس کا جو مستقبل ہے، خاص طور پہ اس جنگ میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے ایران کے اندر جو پولیٹیکل ایک وہ پورا سسٹم جو کھڑا تھا، اور یہی چیلنج ہے. اور ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو عوام کے اندر یہ سینٹیمنٹ جا رہا ہے لوگوں کے اندر، جو باقی جگہوں پہ ہم دیکھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم موومنٹ جو موومنٹس ہیں، تحریکات ہیں، وہ اس جنگ کے بعد ان کے لیے پبلک کے اندر اپنے نیریٹو کو لے جانا، یہ جو ہم امہ کی بات کریں، وہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگا اپنے پیغام کو پھیلانا، یا مشکل ہو جائے گا، یا ان کے لیے یہ سچویشن ارریلیونٹ ہے اور وہ بالکل اس میں بیٹر نہیں کر رہے؟ اسلامک موومنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ جو ریجیمز ہیں وہ تو شاید کوئی اس کے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن میس لیول پہ یا پبلک لیول پہ ظاہر ہے کہ اب جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہمیشہ سے یہ ایک ڈفرینس رہا ہے کہ جو مسلم پاپولیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ سوچتی ہیں، اور جو رولنگ کلاس ہے یا رولرز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ سوچتے ہیں. تو جو پاپولیشنز ہیں ان کے اندر جو میسیج ہے، کور میسیج ہے اسلامک موومنٹس کا، اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیس بڑھے گی اور اس کو سمجھانا آسان ہوگا لوگوں کے لیے. لیکن دوسری طرف جو ریجیمز ہیں یا جو گورنمنٹس ہیں وہ زیادہ اپریسو ہوں گی، اور وہ زیادہ کوشش کریں گی کہ آپ کوئی ایسی موو، کیونکہ سوٹ نہیں کرتا. یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، یا پورا گلف ہے، تو وہاں تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ آٹوکریٹک قسم کی گورنمنٹس ہوں جس میں پولیٹیکل اسلام کا تو کوئی ذکر ہی نہ ہو. اس میں یو اے ای کا ظاہر ہے کردار بہت ہی گھنونا اور گندا رہا ہے. تو وہ تو ہوگا، وہ وہاں سے کوئی اسپیس نہ ملے، لیکن پبلک لیول پہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی. قوموں کا مورال کا بیسیکلی وہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں تو جب لاسٹ ایئر ہم نے جنگ دیکھی تو لوگ اپنے وہ کہتے تھے کہ اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہے ہیں، اور کہیں پہ وہ گرا ہے ملبہ تو اس کو بھی جا کے دیکھ رہے ہیں. لیکن عرب ممالک کے اندر تو جو ہے نا وہ خوف و ہراس بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو کہیں یہ جو پبلک کا مورال ہوتا ہے یہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پاکستانیوں کا مزاج جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی ریزن کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ریکارڈنگ تو ساری ہو رہی ہے لیکن لائیو نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ یہ مورال تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جیسے پاکستان کا آپ نے ذکر کیا, اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں گلف کے جو لوگ ہیں تو وہ کبھی اس طرح کی کسی سچویشن میں رہے ہی نہیں نا. ہم تو پریکٹیکلی پچھلے 20-25 سالوں سے جنگ کی کیفیت میں, ہمارے ہاں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں, اور ہم نے, اور اس سے پہلے بھی ہماری ایک ہسٹری افغان وار کی بھی رہی ہے. تو جو ریزیلینس ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ ہے, اور جہاں جہاں یہ جنگیں اس طرح سے نہیں رہیں اور لوگ ایک بالکل پیمپرڈ انوائرمنٹ کے اندر رہے ہیں, وہاں یہ ریزیلینس اس طرح کی نہیں ہے. اور یعنی اگر ہم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں نا کہ جو اس کا مذاق اپنی جگہ پہ کہ پاکستانی جنگ کو شغل بنا لیتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر قوم کا یہ ٹیمپرامنٹ نہ ہو تو جو ڈیسیجن پاور ہے وہ فیصلے نہیں کر پائے گی. یعنی اس کی باڈی لینگویج بالکل اور ہوگی, اور وہ اس طریقے سے اگریسو نہیں ہو پائے گی جس طرح ہماری ہے, کیونکہ نیچے تک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ قوم تیار ہے نا. صحیح ہے, جو کہ ایران میں تو نظر آیا ہمیں, دیکھیں کہ اگر ایران کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پیچھے ہماری قوم جو ہے اس کا ادھر جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے. اچھا, آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے, اور شاید صورتحال اب ویسی نہیں کرے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس یعنی 5 سال کے بعد کی دنیا آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے تو ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہوا ہے. جب سے ٹرمپ کی یہ والی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ کیٹاگوریکلی کئی دفعہ اس ورلڈ آرڈر کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ اسی لیے یہ اعلان کر کے بنایا گیا کہ یہ UN کا متبادل ہوگا. تو اب اس ورلڈ آرڈر کی سب سے بڑی جو ریجیکشن ہے وہ تو US کی طرف سے آ رہی ہے. اس کے جو پلرز تھے وہ فری ٹریڈ تھی, اس کے جو پلرز تھے وہ اوپننیس تھی, اس کے جو پلرز تھے وہ ڈیموکریسی تھی کنٹریز کے اندر, وہ دوسرے ملکوں کے جو باؤنڈریز تھی ان کا احترام تھا, وہ انٹرنیشنل لا پہ کھڑا ہوا تھا جو ورلڈ آرڈر تھا. تو اب اس میں سے آپ دیکھیں کون سا پلر ہے جس کو امریکہ نے چھوڑا ہے, تو وہ تو کلیپس کر گیا ہوا ہے. اور اس کو اب یورپ خود کہہ رہا ہے. پہلے یہ باتیں جو تھیں وہ گلوبل ساؤتھ سے آتی تھیں, اب یہ باتیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں, یعنی وہاں سے ہو رہی ہیں جو بیسیکلی اس گلوبل ورلڈ آرڈر کو کھڑا کرنے والے لوگ تھے. لیکن اس میں مجھے جو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو ٹیک اپ کرنا ہے, یعنی دوسری طرف جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے جو چیمپئنز ہیں وہ ہمیں چائنا نظر آتا ہے. تو چائنا ہمیں ابھی اس پوزیشن میں ہے یا نہیں, لیکن وہ ٹیک اپ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. غزہ پہ اس کا رول ہو یا اس وار پہ اس کا رول ہو, تو اگر اس نے ڈپلومیٹیکلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے یا ہم نے کانفلکٹس کے اندر نہیں جانا, تو پھر آپ چودھری کیسے بن سکتے ہیں دنیا کے؟ چودھری تو آپ تب بنیں گے جب آپ دنیا کے مسئلے حل کریں گے, اور جب آپ جن ملکوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی جا کے کوئی مدد کریں گے. تو اگر اس نیو ورلڈ آرڈر کسی بھی نیو ورلڈ آرڈر میں ٹرانسفارم ہونے میں جو ٹائم لگ رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا, تو اس کی مجھے جو ریزن لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. باقی تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر وہی چل رہا ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد اسٹیبلش کیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اب بچوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کلیپس کر گیا ہوا ہے, وہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں ماضی میں عمر بھائی کیسے یہ ٹرانسفارم ہوئی ہیں طاقتیں جو ہے نا, کیسے ورلڈ آرڈر چینج ہوتا رہا ہے. جیسے کہ اگر ہم پچھلی صدی میں ہی دیکھیں نا تو 1914 کے بعد ایک چینج آیا دنیا کے اندر ورلڈ وار 1 کے بعد. پھر UK جو تھا وہ برطانیہ جو تھا وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو لیڈ کرتا تھا, دنیا کو آگے لے کے جاتا تھا. تو امریکہ نے اس کی جگہ لینی شروع کر دی. پھر 1945 جو ورلڈ وار 2 تھی اس کے بعد پھر امریکہ کا جو بہت زیادہ رائز ہوا, اور اس کے ساتھ پھر ایک پیرل جو ہے نا وہ رشیا کا ایک کسی لیول کے اوپر رائز نظر آتا ہے ہمیں. پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں 89 کے بعد رشین کلیپس ہو گئے, اور پھر جو ہے نا وہ پاور کی طرف چلے گی دنیا. تو اب اس وقت پھر دوبارہ یہ لگ رہا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ کم از کم اگر کولیپس بالکل نہیں ہوا تو یونی پاور جو ہے نا وہ نہیں ہوگی دنیا, بلکہ ملٹی پاور دنیا جو ہے نا بننے جا رہی ہے. اور ابھی میونخ کے اندر جو ہے نا ایک سیکورٹی کانفرنس ہو رہی تھی, کافی فیمس تھی. اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کافی دنیا کے AI کے ایکسپرٹ اور دنیا کے سیکورٹی ایکسپرٹ اور بلکہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی کافی سارے گئے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو برج واٹر کے, یہ بیسیکلی ایک
فنڈنگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمپنی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار جو بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان کی فنڈنگ کو مینیج کرتے ہیں. اس کے ہیڈ ہیں رے ڈیلیو. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی, انہوں نے بک بھی لکھی ہے ویسے, چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک 80 سے 100 سال کا سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کا آرڈر چینج ہوتا ہے. اور انہوں نے ہسٹری سے پچھلے 500 سالوں سے ایگزامپل لی کہ کس طرح دنیا کا آرڈر چینج ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آج سے 500 سال پہلے ڈچ تھے جو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد 200 سال پہلے 250 سال پہلے برٹش آ گئے, برٹش کرنا شروع ہو گئے. 100 سال سے امریکنز آ گئے. اور اب وہ جو سائیکل ہے چینج والا جو سائیکل ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اب وہ سائیکل کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جیسے اس صدی کے آغاز کے اندر ہوا یہ امریکہ کے ساتھ جو ہوا کہ ایک نئی طاقت ابھرتی ہے. پہلا یہ اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر. دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی طاقت جو ہے نا معاشی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کرتی ہے, بہت ساری ایکسپینڈ کرتی ہیں چیزوں کے اندر. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس ایکسپینشن کی وجہ سے دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے یا مانیٹری سسٹم ہے اس کے اوپر اس کی گرپ بڑھتی ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جس طرح IMF کے ذریعے ورلڈ بینک کے ذریعے دنیا کو کیا ہے. پھر چوتھی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو اندرونی قرضے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی کے اندر ڈیٹ. ہاں جی, ڈیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اسی اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اسٹیج ہے اس کا, تقسیم در تقسیم. اور معاشی دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر پانچویں اسٹیج یہ آتی ہے کہ پیرالل ایک نئی طاقت ابھرتی ہے اور پھر دنیا کے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے, جنگیں ہوتی ہیں, جیو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا ایک نئی طاقت دوبارہ ابھر آتی ہے اور اس کا عالمی نظام تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے نا وہ ہر 80 سے 100 سال کے بعد رپیٹ ہوتا ہے. اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس سائیکل کی اسٹیج 4 اور 5 کے اندر ہے. تو وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. یعنی وہ جو اسٹیج ہے جس میں انٹرنل ڈیٹ بڑھتے ہیں, آپ کے انٹرنل پولرائزیشن بڑھتی ہے, معاشی طور پہ آپ ویک ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک نئی عالمی طاقت ابھرتی ہے اور دنیا کے اندر جو ہے نا کنفلکٹس بڑھتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ورلڈ آرڈر چینج ہو جاتا ہے. تو ہم 4 اور 5 اسٹیج کے اوپر ہے دنیا کے اندر, انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے بیسیکلی. اور یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. اور اس کو ٹیک اپ آپ دیکھیے گا کہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا ورلڈ آرڈر اگر چائنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی پالیسی کو اوفینس کی طرف جب بھی لے جائے گا. ابھی تو ظاہری بات ہے وہ بہت سارے اپنے اتحادیوں کے معاملے کے اندر بھی, بہت سارے دنیا کے ایشوز کے اوپر بھی وہ ریگریٹ کے اوپر ہے کہ ہمیں افسوس ہے, ہم مذمت کرتے ہیں, ہم یہ نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں پہ ہے. ابھی وہ اوفینس میں نہیں آ رہے. تو جب کبھی وہ اوفینس کے اندر آ جائیں گے جس اسٹیج کے اوپر بھی, تو آپ دیکھیں گے دنیا کا ورلڈ آرڈر جو ہے کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کے وقت کا. ہمیں بڑی زبردست ڈسکشن رہی. اور جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اس وقت تو وہ افواہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رومرز ہیں کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں اللہ کرے کہ مر ہی گیا ہو, تو سچی خبر یہ نکلا ہے. تو پھر تو ہمارا یہ سارا تجزیہ نیا رخ جو ہے وہ تب تک. ویسے اب رومرز کافی اسٹرانگ ہو گئی ہیں, کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. ایک تو وہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سمجھیں ڈیلی کی 80 سے 100 ٹویٹس کرتا تھا, تو وہ پچھلے 6 دن سے اس نے کوئی ٹویٹ نہیں کی ہوئی ہے. موبائل کی بیٹری ختم. یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو اسرائیل کی سیکورٹی کونسل ہے اس کی اس نے کیا کہتے ہیں ابھی وہاں شیئر نہیں کیا, وہ شریک نہیں ہوا نیتن یاہو. تیسرا یہ کہ وہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رئی ہے. تو رومرز کافی یاد, اگر میرے خیال میں شاید زخمی بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. پبلک اپیئرنس نہیں ہے بالکل. ہاں پبلک اپیئرنس نہیں ہے. ایسے ہی امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت اس خوشخبری کے انتظار میں, اللہ کرے کہ یہ سچ نکل آئے. تو ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ جو جنگیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ لڑتے تو حکمران ہیں, فوجیں ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری ذاتی زندگی پہ ہوتی ہے. ہم جو بازاروں میں جاتے ہیں اور جو کچھ خرید کے لاتے ہیں اس کے اوپر بھی اثرات ہیں. ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے ان کی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں. تو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.